کرو نہیں ہے، تو جب یہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں پھر؟ ظاہر ہے کہ انسان نہ خود مجتہد ہو اور نہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہو، تو اس کے لیے تیسرا ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ پھر وہ تقلید کرے، اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ تقلید کریں۔ اور یہ تقلید جو ہے ایسا مسئلہ ہے کہ یہ عقلی مسئلہ ہے، ہر نہ جاننے والا جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی مریض ہو جاتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ چونکہ جانتا ہے، اس کے علم کا موضوع جو ہے انسان کی باڈی یا انسان کا جسم ہے، اس نے اس پر پڑھا ہے، تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، علم حاصل کیا ہے، تو لہٰذا چونکہ وہ جانتا ہے تو جتنی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لیے پھر جو اس کا ماہر ہوتا ہے، جو علم رکھتا ہے، اتنا ہی اس کا علم جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک انسان جو ہے قیمتی ترین چیز ہے اس کائنات میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے متعلق جو ہے علم جو جسمانی رکھتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جو شریعت کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ تو جب ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ہم مریض ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے کوئی نقشہ بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، تو ہم انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ نقشہ بنائے، اور جتنی بہترین بلڈنگ ہو اتنا ہی کمال کا وہ انجینئر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عقلی سا معاملہ ہے، ہر نہ جاننے والا کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ جاننے والے کی طرف۔ اور خود قرآن مجید نے فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے کہ حقیقی معنی میں مصداق اتم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل ہی ہے اس آیہ مجیدہ کی۔ جی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بعد میں پھر واپس آتے ہیں۔ ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر کون ہیں؟ اگر ذکر سے مراد قرآن لیا جائے تو یعنی جو اہل قرآن ہیں، یعنی جن کے پاس قرآن کا علم ہے ان سے پوچھیں۔ اگر ذکر سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی جائے تو پھر کا مطلب ہو جائے گا کہ جو آل محمد ہیں ان سے سوال کرو۔ تو حقیقی معنی میں اس آیت کے مصداق تو رسول اور آل رسول ہیں، لیکن درجہ بدرجہ جو بھی جتنا علم رکھتا ہے اس حساب سے ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن و حدیث میں علم رکھتا ہے، مجتہد ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی ہے، 25-30 سال تک وہ حوزہ علمیہ میں پڑھا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا تحقیق سے ہی اس کو سروکار ہے، تو مجتہد جو ہے اور اس باقی جو شرائط پائی جاتی ہیں اس کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو دلیل عقلی اور دلیل شرعی یہ دونوں ہیں، ایک تو فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن نے کہہ دیا، اور دوسری حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی میں نے آپ کو بتا دی کہ حدیث امام 11ویں امام سے بھی ہے، 12ویں امام سے بھی ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں دلیل شرعی۔ پس تقلید جو ہے ایسا عمل ہے کہ جس پر دنیا کے تمام عقلاء بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، آپ ماہر نہیں ہو، تو جو ماہر ہے اس کی طرف آپ رجوع کریں اور اس سے پوچھیں، سیکھیں۔ تو یہ دلیل عقلی ہے۔ اور دلیل نقلی یا دلیل شرعی جو ہے وہ بھی یہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے ائمہ طہار کی۔ تو عزیزان گرامی، اسلام میں عزیز کی شریعت کے فروعی مسائل جو ہیں ان کا جو تفصیلی ماخذ ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، عقل ہے۔ تو ان سے شرعی حکم استنباط کرنے کا نام جو ہے اجتہاد ہے، اور مجتہدوں کے بتائے ہوئے فتوے کے مطابق عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ جو شخص رتبہ اجتہاد حاصل کر چکا اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے،
البتہ جو خود مجتہد نہ ہو اس پر تقلید کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا تو پھر اس کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں ہم طالی تلوے مجتہد کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو تمام مجتہدوں کے فتاویٰ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز احتیاط کے نزدیک تر ہے تو پھر وہ احتیاط کے مطابق عمل کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے اس کے لیے یہی ہے کہ پھر وہ تقلید کرے۔ اور تقلید کرنا جو ہے یہ کوئی بیعت نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں مجتہد کے پاس جانا پڑے گا، اور جس طرح لوگ جو ہیں پیروں کی بیعت کرتے ہیں، ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا کوئی نذرانہ دیتے ہیں اور بیعت وغیرہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں فلاں پیر کا مرید ہو گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی تقلید کرنی ہے وہ نیت کرے کہ آج سے میں فلاں مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق عمل کروں گا، تو یہی تقلید ہے، اور اس کی توضیح المسائل لے اور اس کو دیکھے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ تو ظاہر ہے اصول دین میں تو تقلید ہوتی نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہوتی ہے۔ اصول دین جو ہیں وہ اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی انسان کو پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اس پر یقینی کیفیت نہیں ہے تو اطمینانی کیفیت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن جو فروع دین ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو شخص مجتہد نہیں ہے تو اس کو پھر مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کے دیے ہوئے فتاوے کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے یہ بات کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہیں، فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب۔ مولا فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں تفقہ کرو، سمجھو حلال و حرام کو، وإلا انتم اعراب، اور اگر آپ نے یہ حلال و حرام کی تمیز پیدا نہ کی، نہ سمجھا، وإلا انتم اعراب، تو تم پھر کیا ہو؟ اعراب ہو۔ اعراب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو عرب کے بدو تھے، یعنی زمانہ جاہلیت تھا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت کوئی نبی نہیں آیا اس معاشرے میں، اس وقت رسول پاک سے پہلے تو جاہلیت کا زمانہ تھا، تو لوگ جو ہیں جس قسم کے ان کے حالات تھے آپ باخبر ہیں کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جب بتوں کی پرستش کی جاتی تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور باقی ہر قسم کی برائیاں اس معاشرے میں موجود تھیں۔ تو فرمایا اگر تم حلال اور حرام کے مسائل کو نہیں سمجھتے تو تم اعراب ہو۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ حلال و حرام کے مسائل کو سیکھا جائے، اور یہ درس فقہ جو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اسلام کے جو قوانین ہیں، شریعت کے جو قوانین ہیں، وہ لوگوں کو بتائے جائیں، ان کو آگاہی دی جائے تاکہ وہ مسائل کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور ان کی عبادتیں ٹھیک ہو جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو تقلید نہیں کرتے۔ اچھا، کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے۔ تو عزیزان، یہ ائمہ کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید جو ہے مجتہدوں کی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کسی کی تقلید نہیں کی ہوئی، عمل کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس مجتہد کے فتوے کے مطابق یہ میرے عمل ہو رہے ہیں، تو مجتہد یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ سارے اعمال انجام دیں جس کے اعمال جو ہیں وہ کسی بھی مجتہد کی تقلید کے مطابق نہیں ہیں، یا جس کی اس کو تقلید کرنا تھی اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے نماز، روزہ اور باقی سب جو چیزیں ہیں اس کو دوبارہ انجام دینی چاہیے۔ لہٰذا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ تقلید کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ توضیح المسائل میں پہلا باب جو ہے وہ تقلید پر ہے، اور پہلے ہی جو مسائل جو ہیں وہ اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ جو ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سیکھے دین کو، اور اصول دین کو بصیرت سے سیکھے، اور جو فروع دین ہے اس میں یا خود مجتہد ہو یا احتیاط پر عمل کرے، یا یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے۔